امید ہے تمام مسلمان بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور جو مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمانی صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک بلاگس۔ جس طرح کہ کل کے بلاگ میں ہم نے آپ کو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع تلاوت کی تھی اور ساتھ ساتھ تھوڑے سے تجوید بتائی تھی، اظہار، اقلام اور ادغام۔ آج کے بلاگ میں ہم آپ کو تیسرے رکوع کی تلاوت کر کے سنائیں گے اور ساتھ مخارج بتائیں گے۔ ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ ہماری تلاوت قرآن پاک کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم اب آپ کو مخارج کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ مخارج حروف کی تفصیل۔ ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ لگا کر پڑھیں۔ مخارج حروف کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، واو، یا، الف، یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں۔ جوف دہن مطلب تالو سے تھوڑا پیچھے۔ پوائنٹ نمبر 2، حمزہ ہا اقصی حلق مطلب کہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کیا؟ حمزہ ہا۔ پوائنٹ نمبر 3،
عین ہا وسط حلق یعنی کہ حلق کے ابتدائی درمیانے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 غین خا ادنیٰ حلق یعنی کہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں۔ قاف زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتے ہیں، یعنی کہ زبان کی جڑ اور تالو سے نکلتے ہیں۔ کیا نکلتا ہے؟ قاف۔ پوائنٹ نمبر 6 کاف قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے نکلتے ہیں، یعنی کہ زبان کی جڑ اور تالو کے ملنے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 جیم شین یا زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ضاد زبان کا حافہ یعنی حافہ مطلب کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑھوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ اوپر والی داڑھیں یعنی کہ اوپر والی داڑھیں سیدھی ہاتھ کی اوپر والی داڑھوں سے زبان لگے تو یہ ضاد ادا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 9 لام زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے دائیں بائیں جانب مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کی زبان جب دائیں بائیں ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے دائیں بائیں داڑھوں کو لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ نون پوائنٹ نمبر 10 نون زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان کی نوک کنارہ یعنی کہ نوک جب اوپر والے سامنے والے دانتوں کو لگے تو 4 دانتوں کو لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 غا زبان کی پشت یعنی کہ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ غا زبان کی پشت یعنی کہ نیچے والا حصہ جب نیچے والے دانتوں کے سامنے والے 2 دانتوں کے لگے تو غا ادا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 طا دال تا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر والے دانت سامنے جو نظر آتے ہیں اوپر والے دانت ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے؟ طا دال تا۔ پوائنٹ نمبر 13 غا ذال سا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ اوپر نیچے کے دانت سامنے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں ان کو لگے تو یہ حرف ادا ہوں گے۔ کون سے؟ غا ذال سا۔ اور ان حرف کو نرم حروف بھی کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 14 صاد زا سین زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ثنایا سفلی یعنی کہ نیچے والے سامنے والے 2 دانت اور ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر والے 2 دانت جب ان سے ٹکرائے زبان کے کنارے ٹکرائیں تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے؟ صاد زا سین۔ پوائنٹ نمبر 15 ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا ثنایا علیہ یعنی کہ سامنے والے 2 دانت اور نچلے ہونٹ یعنی کہ نیچے والا ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ فا۔ پوائنٹ نمبر 16 واو واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ واو۔ اور با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملنے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ با با۔ میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے کو ملانے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میم۔ میم۔ پوائنٹ نمبر 17 غنہ غنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ خشوم یعنی ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک مخارج، جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور مخارج معلوم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لگا کر
پڑھا جائے جیسے، اور مخرج جہاں آپ کی زبان رکے وہیں پہ اس کا مخرج ہوگا، جیسے کہ اب، اج، اب، ات، اق، ام، ال وغیرہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا تھا مخارج، جو کہ ہم نے بتا دیا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے کل کے ولاگ میں۔ جانے سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ جو ہماری غلطی ہو گئی ہے وہ ہماری یہیں پہ معاف ہو جائے۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔